میں اللہ کے سامنے، اللہ فارمولہ دینے والا ہے نا. اللہ کہتا ہے ہم کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتے. تم نے علم سیکھ لیا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ بات یہ ہے، آپ نے کہا علم کی محنت کسی کی رائے گاہ نہیں ہوتی، شیطان کی محنت کیوں رائے گاہ ہوئی؟ اللہ بھی گیا، اسلام بھی گیا، اور عذاب مفت کا آ گیا. اور بات پھر سمجھ آئی. اللہ کے اوپر کیا لگایا؟ فارمولہ دینے والے پر فارمولہ لگا دیا تم نے. یہاں سے تمہاری تبلیغ جو ہے نا وہ تمہارے لیے نقصان ہے بلکہ عذاب بن جاتا ہے. تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی تبلیغ ہے. سب سے پہلے اللہ جو کی بات سمجھ آئے جانا ہے مانتا جا. کیا کہا؟ اللہ کی بات سمجھ آئے جانا ہے مانتا چلا جا. جب یقین پختہ ہو جائے گا تب بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. چلو یہ اتنی ساری تبلیغ چاہیے، اور کیا تبلیغ چاہیے؟ اور لوگ کیا ہے ایک جید صحابی کے پاس کہ دیکھو آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک نئی بات کر دی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ میں آج گیا معراج پر، دور آسمانوں میں چلے گئے، اندازہ لگاؤ، اور وہاں پر بڑے واقعات ہوئے، قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر جو ہوا سو ہوا، اور بڑے واقعات ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک واقعہ ہوئے، پیغمبروں کی امامت ہوئی ہے، اور واقعات ہوئے، کئی 100 سال لگ گئے. اور جب آپ واپس تشریف لائے تو مستر کرم تھا. آپ بتاؤ ایک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا. یا آپ نے فرمایا تو سچی فرمایا. انہوں نے کہا چلو میں سچ فرمایا تو سچی ہے. اس کو بولتے ہیں اعتماد. مقصد یہ ہے کہ خالی اعتماد. اعتماد جو ہے نا تحقیق سے بچنے کا نام ہے. کہیں تحقیق کر بیٹھو تمہارے لیے جنت بنی ہوئی ہے، کہ جنت تو بنی ہوئی، تھوڑی پہلے سیر کرا یقین ہو جائے گا نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا کہ شاید تمہیں میرے یقین اس وقت ہو جب جنت کے علاوہ تم پہنچے ہوئے پھر میں یہ کہوں کہ یہ وہ چیزیں جو تم جھٹلاتے تھے. او سما لتسألن یوم اذن نہیں. پھر تم پہنچے وہاں جب پہنچے، پھر یقین آیا سو آیا، اب پھر اور یقین عین الیقین ہوا. اب بتاؤ. اس لیے تبلیغ اور ہدایت کیا ہے کہ سب سے پہلے ہدایت دینے والے کو پکڑ لو کہ یا رسول اللہ ہم تو معافی دے دے، بدلے ہم اتنے ہماری ہدایت کافی ہے کہ آپ کا فضل ہم پر ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا اوروں کو اور بات بتاؤ. ہمیں ایک بات ہے کہ ہمیں تو عشق کی بات ہونی چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ مطلب میں چٹھی لے کر چلے جانا کہ یہ آپ نے فرمایا ہے اور یہ آپ نے فرما دیا، فرمایا فرمودہ ہی بولتے جاؤ. سوال یہ ہے کہ فرمانے والے کے قرب کا نام ہے اصلی. کیا اصلی؟ ہدایت. آپ نے بات سمجھ آپ کو؟ اتنی سی بات ہے. سو ہدایت کیا ہے؟ حدی تک پہنچنا. میں کہتا ہوں ہندو کو لے لو، ہندو بڑے بڑے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرمایا بدھا نے فرمایا، لارڈ کرشن نے فرمایا. وہ جو ان کا بندہ تھا نا جو بھی تھا اس کے ساتھ رابطہ جب تک نہیں رکھتے تھے ان کا بھی دین نہیں تھی. جس کے دین پر چل رہے ہو، جس پرافٹ کو یا پیغمبر کو یا سچے جھوٹے کو، اس کے ساتھ رابطہ رکھو. خالی جو ہے نا یہ پروسیجر نہیں ہے. پروسیجر تو ایک بتانے والی بات تھی نا، ہر دور میں بتانے والی بات ہے. ایک قوم کے ساتھ شروع ہوگی نظامی صابری، اور تاکہ بدلے میں گھوڑے شریف چشتی توسع شریف آپ شریف تھے ہم شریف، مطلب یہ آہستہ آہستہ بائیفرکیشن ہوتی جائے. پھر دوسرا سلسلہ آ گیا اس کے اندر بھی ہوتی گئی، تیسرا سلسلہ اس کے اندر بھی ہوتی گئی، اور پھر مجاہد صاحب کے اندر آ گیا تو یہ سلسلہ ہوتا گیا. پھر وہ ذکر خفی کرنے والے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ خفی کرنے والے جو ہے اللہ کا ذکر خفی کرتے ہیں. سانس پہ پاس سنتا کچھ پوچھو بولتے ہیں اللہ. او ایک خفی والا جلی محفل میں پاس پہنچا، کیسے گواچ گیا جی. کس بات کا؟ اونچا پکارے اس کو، کہتے ہیں لاسٹ ٹائم گواچ گیا وہ. مجھے بات کیا آپ نے بولو دور دی آوازیں مارنے پہ ہو. اچھا خاصا وہ تمہارا آدمی تھا ان کا پیر تھا. ایک اور مثال میں آپ کو بتاؤں، یہ سمدید واقعہ ہے. ایک شام مغرب کی نماز مسجد کے اندر پڑھی، اذان ہوئی، اور ہم بھی چلتے چلتے بدلے صاف کی طرف لیفٹ کی طرف. میرے بعد ایک آدمی کی جگہ تھی لیفٹ میں، وہ آگے کھڑا ہوئے اور
اور جب مولوی صاحب نے پڑھی نا بولے ضالین، سارے لوگ اونچا بولے آمین. میں سنتا رہا. اچھا وہ جو ساتھ کھڑا تھا نا کہاں سے تھا، کہتا لاہور بلا کو بس لے سماؤ رہا کہ بھاگ گئے، کیونکہ نماز پڑھے تھے کام نہیں کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنی بوٹلی اٹھائی اور بھاگ گئے. تو یہ مطلب واقعہ اس کا دیکھا میں نے. اس نے کہا ضالین آمین کدھر آگے پھنس گیا. یہ رہا میں تو مطلب یہ یہاں تک آ گیا. قوم کیسے بنے گی؟ قوم کیسے؟ اتنے مزے واقعات میں پڑے. اب یہ دعا کرو کہ قوم بن جائے، قوم بنانے والا ایک باشعور انسان آ جائے. یہی دعا کرو. اقبال کے کلام سے بنتی جا رہی ہے. وہ تو کلام ہے نا، بندہ تو نہیں ہے. میرا قائد اعظم اتنا بڑا کوئی اسلامی بندہ اپنے آدمی ہے نا، خیر ہے. بڑا مقصد ہے کہ پھر قائد اعظم ہے. خلوص کی وجہ سے قوم بن گئی. اب اس میں خلوص تھا، دھوکہ ہی. ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے. یہ may not be that intelligent. کوئی یہ نہیں تھا کہ تفسیر بیان کرے گا، یہ بھی نہیں پتا تھا ہمیں. لیکن ہمیں اتنا پتا کہ یہ قوم کا جو اسائنمنٹ لیا یہ پورا کرے گا، ایمانداری سے کرے گا. اور اس نے ایمانداری سے کر دکھایا. اور کوئی خوبی نہیں تھی، آنس تھا. کیا تھا؟ اور آپ میں ساری خوبی آنس ہونے کے علاوہ. یہ ہے آپ کی پرابلم.